بہتان بازیوں کے متعلق ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا تو مظلوم کے گناہوں کا بوجھ بھی اسے اٹھانا پڑے گا۔ کسی کا حق دبایا، کسی کا حق مارا، کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا تو اس کا بوجھ بھی اس کو اٹھانا پڑے گا، یعنی اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس کی وضاحت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ظلم سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میری عزت کی قسم آج کوئی شخص ظلم کی سزا پائے بغیر نہیں رہے گا۔ پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا فلاں بن فلاں کھڑا ہو جائے، وہ شخص کھڑا ہو جائے گا اپنی نیکیوں سمیت۔ اس کی کتنی نیکیاں ہوں گی؟ فرمایا پہاڑوں کی طرح اس کی نیکیاں ہوں گی۔ لوگ جو ہے اس کی نیکیوں کو آنکھیں اٹھا کے اپنی آنکھیں اونچی کر کے دیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا جس جس کا حق اس شخص کے ذمہ ہے وہ آ جائے، تو وہ حقوق والے لوگ آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو لے لو تم اپنے اپنے حق سے۔ وہ کہیں گے مولا کس طرح لیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیاں جو ہے وہ تم اپنے حق کے مطابق لے دے گا۔ کسی کو تھپڑ مارا ہوگا تو تھپڑ کے متعلق جتنا اس کا حق بنے گا نیکیوں کا وہ لے لے گا۔ کسی کو گالی دی ہوگی تو گالی دینے کے بدلے میں وہ نیکیاں لے لے گا۔ اسی طرح جس قسم کی زیادتی اور ظلم کیا ہوگا تو وہ جو حق والا ہوگا وہ اس بندے سے نیکیاں لے لے گا، یہاں تک کہ ابھی بھی لوگوں کے حقوق اس کے ذمہ ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا ان کو بھی کہ تم بھی اپنا اپنا حق لے لو۔ بات کریں گے مولا ہمارے پاس تو حق لینے ہیں لیکن اس کے پاس کوئی ہے نہیں چیز، ہم کس طرح اس سے حق لیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے گناہ اس کے سر پر ڈال، یہاں تک کہ ان حق والوں کے گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، کیونکہ اس کی اپنی نیکیاں بھی نہیں ہوں گی اور دوسروں کے حقوق بھی ہوں گے، تو ان حقوق کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہماری عادت ہے کسی طرح کی بھی زیادتی سے ہم رہتے نہیں ہیں، خواہ خواہ کسی پہ بہتان لگا دیا اور بہنوں کا حق مار دیا حراست کے اندر، یا کسی سے ادھار لے کر واپس نہ کیا، اور اس طرح 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 کے بہانے جی ہم غریب ہیں ہم نہیں دے سکتے، حالانکہ اپنے کاروبار جو ہے وہ چمکاتے رہتے ہیں۔ اس طرح اگر دنیا میں قرضہ نہ اتار کے اس دنیا سے چلے گئے تو قیامت کے دن پیسے ٹکے تو ہوں گے نہیں، وہاں پہ کوئی مال مویشی تو ہوں گے نہیں، وہاں پہ تو پھر نیکیاں ہی دینی پڑیں گی۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں اپنی نیکیاں بچ جائیں اور جتنی نیکیاں کی ہیں ان کا ثواب ملے، تو پھر دنیا میں جس کا حق ہمارا ہے، جس پر ظلم کیا ہے، اس سے معافی مانگ لیں یا جس کا جو حق ہے وہ ادا کر دیں۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن سے ہر چیز کے متعلق پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ سرما جو آنکھوں میں ڈالا ہوگا اس کے متعلق بھی سوال ہوگا یہ کہاں سے لیتے۔ اسی طرح کسی کی مٹی اپنی انگلی سے کھرچی ہوگی تو اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل سے، اے معاذ بن جبل میں آپ کو اس حال
عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہماری عادت ہے کہ ہاتھ میں اگر کوئی لکڑی ہوگی یا ویسے کسی کی دیوار کے ساتھ بیٹھیں گے تو ناخن کے ساتھ یا لکڑی کے ساتھ اس کی دیوار کی مٹی کھرچتے رہیں گے، اور اس طرح کسی کی دیوار پر جو ہے لکیر کھینچ کے اس پر نشان لگا دیں گے۔ تو اس کے متعلق بھی حضور ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ فلاں کی دیوار پر نشان کیوں لگایا تھا، اس کی مٹی جو ہے وہ کیوں کھرچی تھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا دلچسپ واقعہ اور دل کو جو ہے وہ ہلا دینے والا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، راستے میں چلتے چلتے پاؤں کی ٹھوکر سے گالا پورا اور ایک دیوار پر جا رہا۔ آپ اس کو دیکھ کر پریشان تھے کہ کیا کروں، اگر گالا صاف کروں تو مٹی کھرچی جائے گی، قیامت کے دن اس کے متعلق سوال ہو، اگر نہیں میں یہ صاف کرتا تو یہ دیوار گندی لگے گی۔ اتنے میں اس دیوار کا مالک باہر آیا، اتفاق ایسا کہ وہ یہودی تھا، اس نے حضرت امام اعظم علیہ السلام کا قرضہ دینا تھا۔ عجیب سی بات ہے، مولوی صاحب مولویوں سے وہ قرضہ لیتے تھے۔ الحمدللہ آج بھی ایسے علماء موجود ہیں، لوگ مالدار ہونے کے باوجود علماء سے قرضے لیتے رہتے ہیں، حالانکہ علماء کی اتنی تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تو اسے لوگوں کو بتاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کی معاشرے کے اندر عزت ہی کیا ہے، یہ تو حقیر لوگ ہیں، منگتے ہیں، لیکن اللہ پاک پھر ایسا وقت لاتا ہے امیر ہونے کے باوجود مولویوں سے کہتے ہیں تھوڑا سا قرضہ دے بھی ہمیں ضرورت ہے۔ اس طرح حضرت امام اعظم علیہ السلام بھی قرضہ دے چکے تھے اس یہودی کو، تو اب وہ جب باہر آیا تو اس کے ذہن میں آیا کہ یہ میرے سے قرضہ لینے آئے ہیں، کہنے لگا کہ اس وقت میرے پاس قرضے کی ادائیگی کی صورت نہیں ہے، لہذا کچھ دن کے لیے مہلت ہے۔ حضرت امام اعظم علیہ السلام نے فرمایا میں آپ سے قرضہ نہیں لینے آیا، میں اس وقت ایک پریشانی میں مبتلا ہوں۔ جی وہ کیا ہے؟ فرمایا میں جا رہا تھا، میرے پاؤں کی ٹھوکر سے گالا پورا تیری دیوار میں جا رہا تھا، اب میں کھڑا سوچ رہا ہوں کہ کیسے صاف کروں، اگر یہ گالا صاف کرتا ہوں تیری دیوار کی مٹی کھرچی جائے گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے متعلق سوال کرے گا کہ مٹی کیوں کھرچی تھی، نہیں اگر صاف کرتا تو یہ تیری دیوار گندی لگے گی۔ آگے اس یہودی نے کہا کہ بلا میری دیوار صاف بعد میں کرنا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے میرے دل کو صاف کرنا۔ سبحان اللہ، یہ تھے پہلے لوگوں کے اخلاق اور آخرت کی فکر کہ جو دوسروں کو اسلام قبول کرنے پر ان کے اعمال جو ہے وہ مجبور کر دیتے تھے، لیکن آج ہم ہیں ہمارے اعمال لوگوں کو الٹا گناہوں پہ مجبور کرتے ہیں۔ اور ایک مطلب اس آیت کا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے لیے گمراہی کا سبب بنے گا اور کسی کو گناہ پر لگا دے گا، جتنے گناہ وہ بندہ اگلا کرے گا جتنی سزا اس کو ملے گی اتنی سزا اس گناہ پر لگانے والے کو بھی ملے گی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ شرابی نہیں تھا، اس کو اپنی صحبت میں شرابی نے رکھ کے اس کو بھی شرابی بنا دیا۔ ایک بندہ نمازی تھا، ایک بے نمازی نے اپنے ساتھ اس کو لگا کے اس طرح اس کو بے نمازی کر دیا۔ ایک آدمی تھا بالکل سچا لیکن جھوٹے آدمی نے اپنے ساتھ لگا کے اس کو بھی جھوٹا کر دیا، عادت بنا دی جھوٹ بولنے کی۔ اس طرح ایک بندہ بہتان نہیں لگاتا تھا لیکن اپنے ساتھ اس کو رکھ کے اس کو بھی بہتان لگانے کی عادت جو ہے اس کے اندر ڈال دی، تو قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے اس کی بھی سزا اس کو ملے گی۔ تو اس لیے ان تمام باتوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ کرنا ہے قیامت کے دن جو ہے وہ اس کی سزا بھگتنی ہے، حتیٰ کہ دوسروں کے لیے بھی اگر گناہ کا سبب بنے یا کسی کا حق مارا ظلم کیا، قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں گی، کیونکہ اس وقت کوئی پیسہ ٹکا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ علامہ شامی نے
دبا لیے اور اس کو واپس نہیں کیے، قیامت کے دن اسے 700 باجماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا۔ دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہم کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، پہلے تو نماز کے قریب نہیں آتے، نماز پڑھتے ہیں تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو اس طرح ہمارے پاس کیا نیکیاں ہوں گی وہ ہم قیامت کے دن دیں گے۔ یہ تو 3 پیسوں کی بات ہے۔ ہمارے ہاں تو بڑے بڑے پلاٹ جو ہیں ان پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے اور مشہور کیا جاتا ہے یہ تو ہمارا تھا، یہ ہم نے خریدا تھا، حالانکہ اپنا ہوتا نہیں ہے، وہ تو دوسروں کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ یہاں تک کہ آخر میں یہ حدیث پاک کیجیے، نشین فرما لیجیے کہ جس نے زمین کا جتنا ٹکڑا کسی کا قبضے میں لیا، قیامت کے دن اتنا ٹکڑا اس کے گلے میں ہار بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ اب اس کا پھر اس کو نقصان کیا ہوگا؟ وہ جب ٹکڑا زمین کا اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، وہ زمین کے اندر نیچے دھنستا چلا جائے گا، پھر آخر میں جا کے پھر اوپر کو آئے گا۔ اسی طرح اس کی یہ سزا جو ہے وہ 4 سال رہے گی۔ تو اس طرح اب ذرا غور فرمائیے کہ قیامت کے دن کتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے کی، یا کسی کے اوپر ظلم کرنے کی کتنی سزا ہو سکتی ہے۔ اگر جس سے بچنا ہے تو ضرور جو ہے دنیا میں جب تک زندہ ہیں کوشش کریں، جس کا حق دبایا ہے، جس کا حق مارا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، اس کی معافی مانگ کے اور اس کا بدلہ دے کے دنیا ہی کے اندر سب شروع ہوتے ہیں۔ دعائیں کرتا ہے جو کچھ کہا